دین سپیچز کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین 24 دسمبر 2024 کو جو پریس کانفرنس ہوئی جس کے اندر اجمیر شریف درگاہ کے دو خدام خواجہ ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس کے ذریعے انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ سالانہ عرس ہم مناتے کیوں ہیں، اس کا مطلب کیا ہے اور یہ کرتے کیوں ہیں اور کس تاریخ کو کون سی رسم ادا کی جائے گی۔ ناظرین اس ویڈیو کو چلانے کا مقصد بھی خاص کر یہی ہے کہ درگاہ شریف پہ جو سروے کا حکم دیا ہے سپریم کورٹ نے، اس وجہ سے بھی یہ ہر خاص و عام کے زبان پہ عام ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو یہ ضرور سوچنا کہ میں نے کتنے ہاتھ پیر چلائے ہوں گے اس ویڈیو کو بنانے کے لیے، تو آپ اس چھوٹی سی انگلی کو تو ہلا ہی سکتے لائک کا بٹن دبانے کے لیے، نہیں ہلانا؟ چلو پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ آج 813واں عرس کے لیے 23 دسمبر 2024 کو ہیڈریڈی خادم گدی نشینوں کی جماعت انجمن سیزادان خدام خواجہ درگاہ شریف اجمیر نے یہ جو پریس کانفرنس منعقد کی ہے پریس کو بریف کرنے کے لیے کہ عرس شریف میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلے تو یہ چیز سمجھنی کہ عرس ہوتا کیا ہے۔ عرس ہوتا ہے جو بزرگان دین ہوتے ہیں، جو صوفیہ ہوتے ہیں، ان کو جب وہ ڈیتھ اینیورسری کو کمیموریٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، وہ جب عرس کا مطلب ہوتا ہے شب عروسی، اللہ والے کا اللہ سے ملاقات۔ چھٹی رجب کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تھا، جن کی پیشانی اقدس میں لکھا تھا حاذا حبیب اللہ ماتا فیہ اللہ، اللہ کا حبیب، اللہ کا دوست، اللہ کا محبوب، اللہ کی یاد میں اللہ کے پاس رخصت ہوا۔ یہ ڈیتھ اینیورسری کمیموریٹ کی جاتی ہے جس کو کہ عرس کہتے ہیں۔ یہ ایک روحانی اجتماع ہے، یہ ادھیاتمک کارکرم ہے، یہ ایک اسپریچل پروگرام ہے، اسپریچل جرنی ہے۔ اور زائرین خواجہ حضور غریب ناز رحمت اللہ علیہ کی، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی تربت کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور زائرین کو زیارت خدام خواجہ کراتے ہیں۔ اس میں مختلف رسمیں ہوتی ہیں۔ جو سمے قدیمی رسم ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک چھڑیوں کا جلوس آتا ہے جو 29 جمادی الثانی کو آتا ہے۔ بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، جن کا مزار مہرولی دلی میں ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے جانشین تھے، سجادہ نشین تھے۔ آپ ہر سال چھڑیاں لے کر آتے تھے، جھنڈوں کا جلوس لے کر آتے تھے۔ وہ سب میں پرانی پرمپرا ہے جس کا کہ درگاہ کمیٹی کبھی کوئی ذکر نہیں کرتی ہے، گورنمنٹ باڈی، تو اس کو خدام خواجہ نظام گیٹ پہ ریسیو کرتے ہیں۔ پہلے شاہجہانی دروازہ تھا، نظام دروازہ نہیں تھا، اس پہ ریسیو کرتے تھے۔ جب شاہجہانی دروازہ نہیں تھا تو اس پہ، تو یہ کلیہ شریف سے صابر پاک کی درگاہ سے بابا قطب میں آتا ہے، بابا قطب سے پیدل چلتا ہوا یہ پورا راستہ طے کرتا ہوا 29 جمادی الثانی کو چاند رات کو خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کو پہنچتا ہے۔ 25 جمادی الثانی سے جو ہے آسن اقدس کا ٹائم ٹیبل چینج ہو جاتا ہے۔ جو دوپہر 3 بجے خدمت ہوتی تھی وہ شام مغرب بعد خدمت ہوتی ہے۔ 28 جمادی الثانی کو مزار اقدس پہ جو سال بھر کا سندل لگا ہوا ہوتا ہے، سندل پیش کیا ہوا ہوتا ہے، خدام خواجہ اس کو اتارتے ہیں اور زائرین خواجہ میں پیش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے چاند رات سے اگر 29 کو چاند ہو گیا تو عرس کی پرمپرا ہے، رسمیں شروع ہو جاتی ہیں اور 2 غسل ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ ججمنٹ ہے، باقاعدہ کورٹ کا ججمنٹ بھی ہے، ڈگری بھی ہے، باقاعدہ ججمنٹ اور ڈگری ہے۔ آپ لوگ دیکھیے گا ججمنٹ اور ڈگری میں یہ ہے کہ 2 غسل ہوتے ہیں حضور غریب ناز کے۔ 1945 کا یہ ڈگری ہے، ٹھیک ہے نا، سوٹ نمبر 49495 یہ اس طرح کی ڈگریز ہے جس میں صاف ہے، آپ لوگ دیکھ لیجئے گا کہ 2 غسل ہوتے ہیں۔ ایک شام کو مغرب کے بعد ہوتا ہے جو صرف خدام خواجہ غسل کو دیتے ہیں صرف، اور ایک رات ہوتا ہے رات کو 1 بجے بعد جس میں 7 خدام خواجہ حق باریداران میں سے ہوتے ہیں، ایک باریدار ہوتا ہے اور ایک دیوان صاحب آتے ہیں۔ تو یہ آپ سب برہم دور کرنے کے لیے کہ 2 غسل ہوتے ہیں، ایک میں صرف خدام خواجہ، ایک میں درگاہ دیوان کے ساتھ 7 خدام خواجہ، ایک باریدار ہوتے ہیں جو ایک 7 حق باریداران میں سے ہوتے ہیں۔ اچھا چھٹی رجب، مین چھٹی رجب ہے بھائی، اور اس کی جو رسومات ہے برسوں سے صدیوں سے مزار اقدس پہ ہوتی ہے، جس میں کہ شجرہ طریقت پڑھا جاتا ہے جسے اسپریچل جینولوجی کہتے ہیں۔ شجرہ طریقت کیا ہوتا ہے؟ اس میں ان کے پیروں کے نام آتے ہیں۔ حضرت ابو اسحاق شامی جو چشتیہ سلسلے کے بانی تھے، وہاں سے شجرہ طریقت اسپریچل جینولوجی شروع ہوتی ہے۔ حضور غریب ناز کے جتنے بھی مرشد اوپر تک ہیں ان کے نام لیے جاتے ہیں، نیچے والوں کے نام لیے جاتے ہیں۔ شجرہ طریقت اسپریچل جینولوجی، اپنے گروؤں کا نام لیا جاتا ہے، روحانی گروؤں کا، اسپریچل گروؤں کا۔ اس کے بعد فریاد پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد صلاۃ و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد تمام ملک کے لیے، عالم انسانیت کے لیے، عالم اسلام کے لیے، دین و دنیا اور عقیدت مندان خواجہ کے لیے
زائرین خواجہ کے لیے دعا خیر کی جاتی ہے، جو خدام خواجہ 813 سال سے کرتے آ رہا ہے، جو مزار اقدس میں کی جاتی ہے، اسی کو اصل عرس کہا جاتا ہے، جو صبح 10:30 سے 12 بجے کے درمیان ہوتی ہے، جب ہمارے خاندان کے بزرگ جمع ہو جاتے ہیں، موسم کے حساب سے رہتا، سردیوں میں ہوتا ہے تو تھوڑا دیر ہو جاتی ہے، وہ عرس کی رسمیں ہوتی ہیں۔ اسے چھوٹا کل کہتے ہیں۔ بڑا کل کہتے ہیں 9 رجب کو، اور بڑے کل میں کیا ہوتا ہے؟ آخری غسل ہوتا ہے، جو مزار اقدس پہ صبح 9 بجے رجب کو صبح 9 بجے خدام خواجہ مزار اقدس کا غسل دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عرس کا سماپن ہو جاتا ہے، عرس اختتام پذیر ہو جاتا ہے، عرس شریف کنکلوڈ ہو جاتا ہے، اسی کو عرس کہتے ہیں۔ اور اسی کے سلسلے میں آپ کو بلایا گیا ہے۔ یہ عرس ہمارے بزرگ خدام خواجہ گدی نشینوں کے 812 سال سے مناتے آ رہے تھے، اور یہ 813واں عرس ہے۔ اور دوسرے ہم تمام زائرین خواجہ سے کہنا چاہتے ہیں، یہ امن و امان ہے، پرسکون ہے، تمام ماحول خوشگوار ہے۔ آپ سب لوگ آئیے، غریب نواز کے عرس میں شامل ہوئیے، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ اور تمام زائرین خواجہ جو ہے، تمام خدام خواجہ کے گھر بھرے ہوتے ہیں، زائرین خواجہ ان کے کھانے کا انتظام، ان کے رہنے کا انتظام، ان کے زیارت کا انتظام خدام خواجہ کی کرتے ہیں۔ اور جنتی دروازہ جو ہے زائرین خواجہ کے لیے کھولا جاتا ہے، جو سال میں 4 بار کھلتا ہے، 2 عیدین پہ، عید الفطر، عید الاضحیٰ پہ، ایک خواجہ معین الدین چشتی کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہروانی کے لیے، اور 6 رجب کو جنتی دروازہ 2:30 بجے بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ زائرین خواجہ کے لیے کھولا جاتا ہے، جو خدام خواجہ کھولتے ہیں، جن کی جس دن باری ہوتی ہے کلید پدار وہ خادم ہوتے ہیں، اور خدام خواجہ ہی بند کرتے ہیں۔ اور ظاہر کو زیارت بھی خدام خواجہ کرتے ہیں، آستانے کی تمام رسومات ادا کرتے ہیں، چابیاں بھی ان کے پاس ہے۔ تو عرس شریف ایک روحانی اجتماع ہے، ایک اسپریچل پروگرام ہے، سمجھ گئے، ایک ادھیاتمک پروگرام ہے۔ یہ کوئی میلہ نہیں ہے، یہ کوئی گورنمنٹ آفیشل پروگرام نہیں ہے۔ اور ہم ان سے بھی کہتے ہیں جو پولیٹیکل چادریں آتی ہیں کہ بھیڑ سے پہلے آپ 2-3 رجب تک آ جائیں، تاکہ زائرین خواجہ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ دوسری چیز، ہم یہاں پہ جو ہے آج بھی درگاہ کے چاروں لائٹوں کا کوئی انتظام نہیں ہوا ہے۔ آوارہ جانور آج بھی جیسے کہ تیسے گھوم رہے ہیں، ان کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ دوسرے، ہم نے پولیس سے یہ بات کہہ دی ہے کہ 6 رجب کو تمام عملہ دیوان صاحب میں لگ جاتا ہے۔ بھائی ایسا ہے، تمام گیٹ سے خدام خواجہ آتے ہیں، خاص طور سے 4 نمبر 5 نمبر گیٹ سے 5000 خدام خواجہ بھی اپنی رسومات ادا کرنے آتے ہیں، زائرین بھی خواجہ آتے ہیں۔ ہم نے پولیس سے بھی کہا ہے 4 نمبر 5 نمبر گیٹ سے لے کے آتا ہے نور تک، اس دن پولیس کا دستہ زائرین خواجہ اور خدام خواجہ کے لیے بھی رہنا چاہیے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں، لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا۔ اس بار امید کرتے ہیں کہ وہ امپلیمنٹ ہو۔ اچھا، انجمن سید زادان خدام خواجہ کے 60 70 84 گارڈ 12 مہینے رہتے ہیں، اس کے علاوہ ہم 100 والنٹیئرز الگ سے بلاتے ہیں۔ تو ہم نے آپ کو بتایا ہے، اور یہ عرس کا پروگرام ہے جو ہم آپ کو ابھی ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں، یہ سب اٹھا کے دکھاتے ہیں۔ جی دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائم سے پہنچ سکے۔